یہ کیا لکھا ہوا پڑھیں؟ یہ ہم نے 1 بائی 1 سیکھنا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے ہے الف. بولیں اس کو پڑھیں گے الف. الف. لفظ الف میں 3 غلطیاں کرتے ہیں لوگ. الف میں صرف آج ہم یہی سیکھیں گے تجوید کے حوالے سے. لفظ الف میں عام طور پر 3 غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی غلطی ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں بعض پڑھتے ہیں الف. عوام میں بعض اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف. یہ الف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ الف. بولیں کیا ہے یہ؟ دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے جو اکثر کرتے ہیں الف. الف. یہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الف. تیسری غلطی یہ کرتے ہیں بعض اس کو پڑھتے ہیں الف. کیا پڑھتے ہیں؟ الف. تو یہ الف بھی بلکہ یہ ہے الف. دیکھیں یہ ہے حمزہ, ویسے اس کو اس طرح لکھتے ہیں الف کو, یہ الف ہے. جب اس پر کوئی حرکت نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف. جب ہم نے اس پر لگا دیا زبر تو یہ کیا بن گیا؟ اب اس کو پڑھا جائے گا حمزہ. کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ. تو یہ ہے حمزہ. اس الف کی ہجے کریں, کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر آ, لام فا زیر لف. کیا بنا؟ الف. الف. حمزہ زبر آ, لام فا زیر لف. لیف نہیں ہے, لام فا زیر لف. الف. تو یہ کیا بن گیا؟ الف. تو یہ 3 غلطیوں سے بچنا ہے. نہ یہ الف ہے, نہ یہ الف ہے, نہ یہ الف ہے, بلکہ کیا ہے؟ بولیں بھائی کیا ہے؟ الف. سبحان اللہ بھائی ماشاء اللہ. اب آ جائیں با کی طرف. با. با کا مخرج کیا ہے؟ یعنی مخرج کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے حرف ادا ہوں. یہ پوری زبان, ہمارا حلق, ہماری دانتیں, ہمارے دانت یہیں سے حروف ادا ہوتے ہیں نا, حلق سے نکلتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں تو دانت زبان سے مل ملا کر پھر ادا ہوتے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے مخرج. مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ, اور وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ سے نکلتے ہیں. تو ہر حرف کا اپنا مخرج ہے. جب اس کو اس کے مخرج سے پڑھا جائے گا تو قرآن تجوید کے مطابق ہوگا, اور جب اس کو اس کے مخرج سے نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک تجوید کے مطابق. پھر بعض صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوگی, اور بعض صورتوں میں معنی فاسد ہو گئے تو وہ تبدیل ہو جائیں گے معنی قرآن پاک کے. تو با کا مخرج, با بہت نارمل لفظ ہے لیکن بعض اوقات اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. پہلے اس کا مخرج سمجھیں. با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, دونوں ہونٹ ملتے ہیں, با میم اور واؤ, یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ابھی ہم با کی بات کرتے ہیں. با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, اس کی ادائیگی دونوں ہونٹوں سے ہوتی ہے. جب تک کہ دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے با نکلے گا ہی نہیں. لیکن پھر اس ہونٹ کے بھی 2 حصے ہیں, ایک ہے خشک حصہ, ایک ہے تر حصہ. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی اس طرح پڑھیں گے با. کیا؟ با. با. اگر کسی نے اس کو خشک حصے سے ادا کیا اس کی پروناؤنسیشن تبدیل ہو جائے گی, تلفظ بدل جائے گا. اگر کسی نے ہونٹوں کو دبا کر پڑھا با تو یہ با کا ساؤنڈ پے سے تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ ہونٹوں کو دبانا نہیں ہے. اچھا بعض اس کے ساؤنڈ لیتے ہیں پا کا, پا, یا با کے ساتھ ہا کا ساؤنڈ آتا ہے بھا. تو یہ نہ بھا ہے نہ پا ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ با. کیا ہے یہ؟ با. یہ ہونٹوں کے نرم حصے سے خود تر حصے سے ادا ہوگا, یعنی ہم ہونٹوں کو دبائیں گے نہیں, نہ چپکائیں گے, نرمی کے ساتھ تر حصے سے ادا کریں گے با. اور یہ بھا نہیں پڑھنا, بعض لوگ اس کو بھا پڑھتے ہیں, تو یہ بھا بھی نہیں ہے. تو با کے اندر 2 غلطیاں ہوتی ہیں, ایک اس کو ہا کا ساؤنڈ دے دیتے ہیں تو بھا بن جاتا ہے, یا بہت زیادہ ہونٹوں کو دباتے ہیں تو یہ با کی جگہ پا بن جاتا ہے, پے, پے کا ساؤنڈ دیتا ہے. تو نارمل پڑھیں گے با با با. سمجھ گئے یہ کیا ہے؟ الف نہیں, کیا ہے یہ؟ الف. کیا ہے یہ؟ الف. اور یہ کیا ہے؟ با. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, 2 حرف سیکھ گئے آپ.